اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الحادی عشر فیما یورث الحفظ والنسیان۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین میں 11ویں فصل کے اندر جاری ہے، اور اس 11ویں فصل میں ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ایسے عوامل بیان کیے ہیں کہ جن کی انسان اگر اپنی زندگی میں رعایت کرے تو انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ قوت حافظہ مضبوط ہونے سے انسان جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو حفظ کر سکتا ہے، عبادات انجام دے سکتا ہے اور ارتقائی مراحل طے کر سکتا ہے۔ اگر وہ دینی طالب علم ہے تب بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے، اگر وہ کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہے تب بھی اس کے لیے یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں، اور عادی زندگی میں جو زندگی گزارنے والے ہمارے مؤمنین ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے بھی ان 11 عوامل کی رعایت کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، جتنا ایک طالب علم کے لیے ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ 11 ایسے عوامل مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان کے وجود میں نسیان کا باعث بنتے ہیں، جو آہستہ آہستہ انسان کو الزائمر کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اور انسان مریض ہو جاتا ہے۔ ان 11 عوامل میں سب سے پہلا مورد جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، در واقع وہ قاعدہ کلیہ ہے جسے ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وَكُلُّ مَا يَزِيدُ فِي الْبَلْغَمِ يُورِثُ النِّسْيَانَ۔ ہر وہ چیز جو انسان کے وجود میں بلغم میں اضافہ کر دے اور بلغم کی مقدار انسان کے وجود میں بڑھا دے، اس سے انسان کا حافظہ افول کرتا ہے اور نسیان کی طرف انسان بڑھتا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوست احباب روزمرہ زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، فلاں چیز کسی جگہ پر رکھی، اب میں بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہا ہے، بہت سوچا نہیں یاد آیا، بالآخر کہیں سے یاد آ گیا یا کسی نے تذکر دے دیا۔ ایسے انسان اگر یہ خاندانی زندگی کے درمیان زندگی بسر نہ کریں تو بہت ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ان کے اندر چیز بڑھتی جاتی ہے جسے الزائمر کہتے ہیں کہ یہ انسان آہستہ آہستہ اس میں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو حتیٰ کہ اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا تھا، میرے بچوں کے نام کیا تھے، میرے والدین کا نام کیا تھا، میں کہاں زندگی گزارتا ہوں، اور یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی وجود میں اپنی بلغم کو کنٹرول کر کے رکھے۔ یہ بلغم کی مقدار کا بڑھ جانا انسان کے وجود میں آفات اور بلیات کا باعث بنے گا، انسان کے نسیان کا باعث بنے گا، اور انسان کی حفظ کی طاقت، انسان کے ذہن کی طاقت انسان سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ چھین لے گا۔ لہٰذا ایک طالب علم کو اس کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے، اور وہ افراد جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، جو اخلاقی اقدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اعلیٰ مدارج طے کریں، خداوند متعال کی لقاء اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کی رعایت کریں، یہ ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ لہٰذا وہ عوامل کے جو نسیان کا باعث بنتے ہیں ان کے متعلق مرحوم خواجہ باقاعدہ یہاں سے 10 عوامل بیان کر رہے ہیں، یعنی 11واں عامل تو ہم نے یہ قانون کلی کی صورت میں بیان کر دیا، اب اس کے بعد میں 10 عوامل آپ کی خدمت میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں وَمِمَّا يُورِثُ النِّسْيَانَ، یعنی وہ چیز جو اپنے نتیجے میں ارث میں نسیان کو لے کر آتی ہے، یعنی آپ اس عامل کو انجام دیں تو نتیجے میں آپ کے پاس نسیان آئے گا، یعنی اورثہ یورثو، یہ جو یورثو ہے یہ باقاعدہ انسان کے وجود میں نسیان لے کر آئے گا۔ یعنی آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں وَمِمَّا يُوجِدُ النِّسْيَانَ، یعنی یورثو اے یوجدو، یعنی وہ چیز جو انسان کے وجود میں نسیان کو ایجاد کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کثرت المعاصی، یعنی انسان بہت زیادہ گناہ کرے، بہت زیادہ جھوٹ بولے، بہت زیادہ غیبت کرے، بہت زیادہ بہتان لگائے، شراب نوشی کرے، یہ جتنے بھی گناہان
چاہے وہ کبیرہ ہیں چاہے وہ صغیرہ ہیں، انسان اگر اپنے وجود میں ان گناہوں کو جمع کرتا جائے گا تو انسان کی عمر بھی کم ہوتی جائے گی، انسان کا حافظہ بھی کم ہوتا جائے گا، انسان اپنی اس معاشرتی زندگی میں تک و تنہا ہو کر رہ جائے گا، چونکہ گناہ کبھی انسان کو معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں۔ لہٰذا گناہ کا ایک بنیادی نتیجہ جو ہے وہ انسان کے حافظے کی کمزوری ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ کثرت المعاصی یورث النسیان، یوجد النسیان، یعنی گناہوں کا زیادہ کرنا نسیان کا باعث بنے گا، یعنی نسیان کو انسان کے وجود میں ایجاد کرے گا اور انسان کو بھولنے کی عادت پڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد وَكَثْرَةُ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، یعنی انسان اپنی دنیاوی زندگی میں ہموم کا شکار ہو، حزن کا شکار ہو۔ ہموم ہم کی جمع ہے اور حزن احزان حزن کی جمع ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں غموں میں مبتلا رہے، دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیاوی مال و دولت کی کمی ہے، بچے جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اپنی زندگی انہوں نے علیحدہ شروع کر دی ہے، یا اس کے علاوہ جو دنیاوی امور جو انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں، یہ جو میں نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگایا یہ اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے، نیچے کیوں آ رہا ہے، میرے شیئر کیوں گر رہے ہیں، یا میرے کاروبار میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے، یا اس قسم کے جو بھی مسائل ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں، انسان کو ان کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، لیکن ایک حد تک۔ اس حد سے جب زائد ہو جائے اور انسان ہر وقت اس غم میں مبتلا رہے، اس حزن میں مبتلا رہے کہ میرا پیسہ کیوں نہیں بڑھ رہا، میں مادی مشکلات کا شکار کیوں ہوں، تو بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان مادی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ اسی حزن کی وجہ سے انسان اپنے وجود سے اس حزن کو اٹھا کر باہر پھینکے تو خود بخود خداوند متعال اس کی جگہ اسے ایک بہتر نعم البدل عطا کرے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَكَثْرَةُ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، انسان دنیاوی معاملات میں زیادہ ٹینشن لیتا ہے، زیادہ پریشانی لیتا ہے، زیادہ حزن و ملال کا شکار ہوتا ہے، نتیجے میں اس کا حافظہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کا حافظہ کم ہوتا جائے گا انسان کو بھولنے کی عادت ہوتی جائے گی اور اس کے الزائمر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا تیسرا عامل جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وَكَثْرَةُ الْإِشْتِغَالِ وَالْعَلَائِقِ، یعنی انسان بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا مشغلہ تلاش کر لے، یعنی مصروفیت بڑھا لے یعنی اپنی دلچسپیوں کو انسان جو ہے وہ اضافہ کرتا جائے، یعنی انسان اپنے روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں اس قدر بڑھا لیتا ہے کہ انسان کے پاس، ہمارے عام روٹین میں کہا جاتا ہے، سر کھجانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اس طرح سے اپنے آپ کو مصروف کر لے تو یقینی بات ہے یہ کثرت اشتغال انسان کے حافظے میں قلت کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے مشاغل کو اعتدال میں لے کر آئے۔ کسی بھی زندگی کے معاملے میں افراط و تفریط جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی ایک مورد کو نہایت اہمیت دے رہے ہیں، یعنی کثرت الاشتغال والعلائق، یعنی زیادہ مصروفیات رکھنا، زیادہ اپنی دلچسپی کے معاملات میں اضافے کرتے جانا، یہ باعث بنے گا کہ انسان کا حافظہ کمزور ہوتا جائے۔ اس کے بارے میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 یا 1.5 لائن کی پوری عبارت سے اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ انسان کے حافظے میں بنیادی طور پر کمی لے کر آتا ہے، لہٰذا انسان کو اپنی مصروفیات کو حد اعتدال میں لے کر آنا چاہیے، اپنی دلچسپی کے معاملات کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر انسان ایسا کرے گا تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ وقد ذکرنا، ہم نے پہلے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ظاہراً پہلے بھی مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس عوامل حفظ اور عوامل نسیان کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ ظاہراً 4 فصل ہے یا 5ویں فصل ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کی طرف۔ فرما رہے ہیں وقد ذکرنا، ہم نے یہ پہلے مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ انہ لا ينبغی للعاقل، یعنی اصلاً انسان عاقل کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ان یہم لامور الدنیا، کہ انسان اپنا تمام ہم و غم جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں لگا دے، ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ سوچتا رہے اور دنیاوی معاملات میں اشتغال اور دنیاوی معاملات میں گھسنے کی ہر وقت جو ہے نا وہ
کوشش کرے اور معنویات سے دوری اختیار کرے۔ اگر انسان ایسا کرے گا تو یہ انسان عاقل نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی انسان عاقل اپنی زندگی کو ان امور میں تلف نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات انسان کی چونکہ زندگی اس دنیا میں مختصر ہے تو انسان اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ عرصہ جو ہے وہ اس کی عقبہ اور آخرت کے لیے مفید واقعہ ہو۔ لہٰذا زیادہ دنیاوی معاملات میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے انسان کو اخروی معاملات میں جو اس کی ابدی زندگی میں اس کے کام آئیں گے ان معاملات میں انسان کی توجہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے اس مطلب کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ انہ لا ينبغی للعاقل، عاقل کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ان یہم لامور الدنیا، کہ وہ دنیاوی امور میں اپنے آپ کو مشغول کر لے۔ لأنہ، کیوں دنیاوی امور میں مشغول کرنا اور مصروف رکھنا خود کو عاقل انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ لأنہ یضر، چونکہ دنیاوی معاملات میں انسان جس قدر گھستا جائے گا اس دلدل کے اندر انسان نیچے اترتا جائے گا، یہ انسان کو اوپر نہیں آنے دے گی۔ لہٰذا یہ ایک ایسی دلدل ہے جتنا انسان دنیا کے اندر خود کو مصروف رکھتا جائے گا یہ دنیا اس کو اپنے اندر کھینچتی چلی جائے گی۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ لأنہ یضر، یہ دنیاوی معاملات میں کثرت اشتغال انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ ولا ینفع، اور انسان کو کوئی فائدہ عطا نہیں کرے گا۔ پھر فرما رہے ہیں وہموم الدنیا لا یخلو عن الظلمت فی القلب، یعنی اگر انسان دنیاوی معاملات میں ہم و غم و حزن کا شکار ہو جائے تو یہ باعث بنے گا کہ انسان کے دل کی جو نورانیت ہے وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جائے۔ لہٰذا انسان کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا۔ وہ افراد جو دنیاوی معاملات میں خود کو مصروف رکھتے ہیں ان کا دل نورانی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وہموم الدنیا، یعنی دنیا کا غم جو ہے وہ انسان کو لا یخلو عن الظلمت، وہ ظلمت سے خالی نہیں ہوگا، عن القلب، فی القلب، یعنی دل کی جو ظلمت ہے اس سے وہ خالی نہیں ہوگا اور انسان کے دل کو جو ہے وہ تاریک کر دے گا۔ اور پھر فرما رہے ہیں وہموم الآخرت لا یخلو من النور، یعنی انسان اگر دنیا کا غم جو ہے وہ بھلا دے اور دنیا کے غم کی جگہ پر انسان آخرت کا غم جائے گزین کر دے، یعنی دنیا کے بارے میں غمگین نہیں ہے، ہر وقت اپنی آخرت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہ بھی ہم ہے وہ بھی ہم ہے، یہ بھی حزن ہے وہ بھی حزن ہے، لیکن وہ حزن جو ہے دنیا کا وہ انسان کے حافظے میں کمی لے کر آ رہا ہے، جبکہ آخرت کا حزن جو ہے وہ انسان کے دل کو نورانی کرتا ہے۔ انسان اس آخرت کے حزن کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ خداوند متعال کے خوف میں مبتلا رہے گا، ہمیشہ خداوند متعال کے قرب کے لیے راستے تلاش کرے گا، فاستبقوا الخیرات کا مصداق بنے گا۔ لہٰذا خداوند متعال کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسان تغدو اور جد و جہد میں ہمیشہ سے مگن رہے گا، جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ وہموم الدنیا لا یخلو عن الظلمت فی القلب، یعنی دنیا کا غم جو ہے وہ انسان کے قلب کو ظلمت کی طرف لے کر جائے گا اور ظلمت سے خالی نہیں ہوگا۔ وہموم الآخرہ، اور آخرت کا غم جو ہے لا یخلو من النور فی القلب، انسان کے دل کو نورانیت سے خالی نہیں کرے گا بلکہ نورانیت میں انسان کے قلب میں اضافہ کرے گا۔ وَتَحْصِيلُ الْعُلُومِ يَنْفِي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ، اور انسان اگر دینی علوم کو حاصل کرتا ہے یا دینی علوم کے علاوہ کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے، چونکہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علوم کی بات کی ہے، قائد نہیں لگائی کہ صرف دینی علوم، بلکہ انسان علم حاصل کرتا ہے، چونکہ علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو یعنی اپنے وجود سے جہل کو برطرف کر رہا ہے، یعنی اپنے وجود میں ایک نور کو لے کر آ رہا ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَتَحْصِيلُ الْعُلُومِ يَنْفِي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ، یعنی انسان اگر علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم حاصل کرنا انسان کے وجود سے ہم و حزن کو برطرف کرے گا اور انسان کے وجود کو جو ہے وہ نورانیت کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ تین مورد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے جو انسان کے وجود سے نسیان کو جو ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں۔ لہٰذا انہیں اپنے وجود سے ختم کرنا چاہیے تاکہ انسان کے وجود میں نسیان جیسی مرض جو ہے وہ لاحق نہ ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ مرحوم خواجہ چوتھا مورد جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے
وَأَقْلُ الْقَرْبُزَتِ، یعنی ایک ایسا کھیرا کھانا جو معمولاً اپنی طبی حالت سے خارج نہ ہوا ہو۔ معمولاً قربوزہ ایک ایسے کھیرے کو کہتے ہیں جو ٹیڑھا میڑھا قسم کا ہوتا ہے، یعنی درست انداز میں وہ ہموار اس دنیا میں نہیں آیا ہے، ٹیڑھا میڑھا قسم کا ایک ناموزوں قسم کا کھیرا ہے۔ اس کو کھانے سے انسان کے نسیان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ پانچواں مورد جسے مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، وَالتُّفَّاحُ الْحَامِض، یعنی انسان کھٹا سیب کھائے۔ یہ ترش سیب کھانے سے انسان کے حافظے میں کمی آتی ہے، لہٰذا اسے نہیں کھانا چاہیے۔ وہ افراد جن کے باغات ہیں اور وہ معمولاً باغات میں ابھی سیب اپنے پختہ نتیجے تک نہیں پہنچے اور کھٹے اور کچے سیب اتار کر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، معمولاً یہ سبز رنگ کے سیب ہوتے ہیں جو ترش قسم کے بھی ہوتے ہیں، انہیں کھانے سے انسان کے حافظے میں کمزوری آتی ہے۔ ممکن ہے دوسرے طبی فوائد ان کے ہوں لیکن حافظے کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اور اگر انسان کو کوئی ڈاکٹر مشورہ بھی دیتا ہے انہیں کھانے کا تو حد اعتدال میں رہ کے انہیں اس فارمولے کے مطابق کھایا جائے جو ڈاکٹر نے اس کے لیے بیان کیا ہے۔ افراط و تفریط کسی بھی مسئلے میں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لہٰذا چھٹا مورد جو انسان کے نسیان میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وَالنَّظَرُ الْمَسْلُوبُ، یعنی وہ افراد جنہیں سزائے موت کی سزا قاضی نے سنا دی ہے، لہٰذا اب انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ چلے جائیں اور ایسے فرد کو جو تختہ دار پر لٹکا ہوا ہے، ایسے فرد کو جا کر مشاہدہ کریں تو اس سے آپ کے نسیان میں اضافہ ہوگا، آپ کے حافظے کی قوت جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی۔ لہٰذا ایسے افراد کو جو مسلوب شدہ ہیں، جنہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے، انہیں مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ فقہی کتابوں میں بھی دیکھیں تو باقاعدہ انسان اگر کسی مسلوب کو مشاہدہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آ کر غسل کرے، اپنے آپ کو اس حالت سے باہر نکالے۔ ساتواں مورد جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وَقِرَاءَةُ لَوْحِ الْقُبُورِ، یہ ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے۔ ہم لوگ جب قبرستانوں میں جاتے ہیں تو تمام قبرستان کی تمام تختیوں کا مطالعہ کرنا، قراءت کرنا، یہ ہماری ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبر پہ کیا لکھا ہے، تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، نام کیا ہے، آباء و اجداد کیا ہیں، سارا ایک جائزہ لینا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کام کرنے سے انسان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ معمولاً انسان جب قبرستان میں جاتا ہے، جس مومن کی اس نے فاتحہ خوانی کرنی ہے، وہ معلوم ہے کہ کہاں اس کا عزیز اور اقارب جو دفن ہے وہاں جائے گا، اسی روٹین کے مطابق وہاں فاتحہ کر کے آئے گا اور واپس آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر موجود باقی مومنین کی قبور کی تختیوں کو پڑھا جائے، یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انسان جائے، ایک کلی فاتحہ کرے، تمام مومنین جو اس قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے ایک کلی زیارت پڑھے، کلی سلام کرے ان کو، السلام علیک یا اہل لا الہ الا اللہ، یہ باقاعدہ ایک زیارت نامہ ہے جسے وہاں پر وہ پڑھے تمام مومنین کی قبور کے لیے۔ خوب جب انسان نے تمام مومنین کی قبور کو سلام کر دیا تو اب وہاں انسان جب قبرستان میں داخل ہو رہا ہے تو وہاں تمام مومنین کے لیے حمد و سورہ کی قرأت کرے، یعنی حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب اندر داخل ہوتا ہے اپنے مد نظر مرحوم کی قبر پر جا کر فاتحہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تب بھی انسان اجتماعی طور پر تمام مومنین کے لیے حمد و سورہ کی قرأت کرے، لیکن وہاں موجود قبروں کی تختیوں کا جائزہ لینا اور ان کو باقاعدہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے انسان کے لیے، اور اگر انسان ایسا کرے گا تو انسان کے حافظے میں کمزوری آئے گی، لہٰذا انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَقِرَاءَةُ لَوْحِ الْقُبُورِ، یعنی قبور کی تختیوں کو پڑھنے سے انسان کے نسیان میں اضافہ ہوتا ہے اور حافظے میں کمزوری ہوتی ہے۔ آٹھواں مورد جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی فرما رہے ہیں وَعُبُورُ بَيْنَ أَقْطَارِ الْجَمَلِ، یہ آج ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، یعنی آج کے دور میں ایسا بہت ہی کم پیش آتا ہے۔ قدیم دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اونٹوں کا ایک کاروان جا رہا ہے، ایک پورا قافلہ جا رہا ہے، اور انسان اس قافلے کے اندر سے جو ہے نا وہ زگ زیگ طور پر اس قافلے میں نکلنا شروع کر دے اونٹوں کے بیچ میں سے۔ اگر ایسا کرے گا یعنی انسان عبور کرے گا اونٹوں کی قطار سے تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں نسیان جو ہے وہ لاحق ہوگا، اس کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وَعُبُورُ بَيْنَ أَقْطَارِ الْجَمَلِ، یہ بھی انسان کے حافظے میں کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ آج کل کے دور میں
ایسے اونٹوں کی قطار اول تو شہروں میں نہیں ہوتی ہے، ہوتی بھی ریگستانوں میں ہے، شہروں میں موجود نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا زیادہ مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے، لیکن علمی طور پر آپ اس کو جان لیں کہ اگر انسان اونٹوں کی قطار کے درمیان سے گزرے گا تو روایات میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ہمارا معاشرے میں مبتلا بے مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَإِلْقَاءُ الْقُمَّلِ الْحَيِّ عَلَى الْأَرْضِ، یعنی وہ افراد جن کے سروں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یعنی جسے ہم عام معاشرے میں کہتے ہیں کہ اس کے سروں میں جوئیں آ چکی ہیں، اگر انسان ان جوؤں کو باہر نکالتا ہے تو اسے اپنے ناخن پر مار دے، ختم کر دے اسے، لیکن اگر وہ اسے زندہ زمین پر چھوڑ دے گا تو یہ انسان کے نسیان کا باعث بنے گا، انسان کے حافظے میں کمزوری لے کر آئے گا، لہٰذا مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وَإِلْقَاءُ الْقُمَّلِ الْحَيِّ عَلَى الْأَرْضِ، یعنی زمین پر زندہ جوں کو چھوڑ دینا انسان کے نسیان کا باعث بنے گا۔ پھر اس کے علاوہ 10واں مورد جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی فرما رہے ہیں وَالْحِجَامَةِ عَلَى نَقْرَةِ الْقَفَا، یعنی انسان اپنی اس گردن کے پیچھے، قفا اس گردن کے پیچھے اگر حجامت کروائے تو یہ حجامت کروانے سے بھی انسان کے نسیان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حجامت کسے کہتے ہیں؟ حجامت کہتے ہیں کہ جسم کے معینہ حصوں سے انسان اپنا فاسد خون جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے۔ یہ فاسد خون جو انسان اپنے جسم سے نکال رہا ہے، اس کے دو عوامل ہو سکتے ہیں۔ اگر باقاعدہ طبی اصولوں کے مطابق نکالا جائے اور یہ خون جو انسان کے بدن سے نکالا جا رہا ہے یہ فاسد نہیں ہے، درست خون ہے، ڈاکٹروں کی آزمائش کے مطابق یہ بالکل درست خون ہے، تو اسے کسی دوسرے انسان میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ خون جو انسان کی اس جسم سے نکل رہا ہے یہ فاسد خون ہے تو اسے تو ضائع کر دینا چاہیے۔ لہٰذا آپ طب اسلامی میں باقاعدہ اس چیز کی طرف دیکھیں تو باقاعدہ حجامت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے طب اسلامی میں، اور انسان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان حتماً ان مقررہ تاریخوں میں، ان مقررہ ایام میں اپنی حجامت کروائے، اور حجامت بھی حد اقل سال میں 2 دفعہ یا 4 دفعہ ضرور انسان کو کروانی چاہیے۔ یہ باقاعدہ آج کل طب اسلامی کے جو ماہرین ہیں وہ بیان کر چکے ہیں اس مطلب کو، اور یہ حجامت جو ہے وہ انسان کے وجود سے بلڈ پریشر کے جتنے امراض ہیں ان کو کم کرنے میں مفید واقع ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں مختلف قسم کے جو درد ہوتے ہیں انہیں کم کرنے میں بھی مفید واقع ہوتی ہے، یا انسان کے خون میں جو خرابی واقع ہو جاتی ہے، معمولاً یہ جو ہیموفیلیا کے مریض ہیں ان کے لیے بھی حجامت مفید واقع ہوتی ہے۔ انسان کے ہاضمے میں اگر مشکل ہے تو حجامت اس کے لیے مفید واقع ہوتی ہے۔ یا اسی طرح اگر انسان کے چہرے پر مہاسے، قیل وغیرہ بہت زیادہ نکل آتے ہیں تو ایسے افراد کو بھی حجامت کروانی چاہیے۔ یا وہ افراد جن کو مائیگرین کا درد پیش آتا ہے ان کے لیے بھی حجامت نہایت ہی مفید ہے۔ وہ افراد جن کے اندر کھانسی ہے، یعنی بہت مصری قسم کی ان کو کھانسی کا مرض ہے، یہ بھی حجامت کرائیں تو ان کے لیے مفید ہے۔ وہ افراد جو دمے کے مریض ہیں اگر یہ بھی حجامت کروائیں تو ان کے لیے مفید واقع ہوگا۔ وہ افراد جن کے چہرے کی کھال میں فالج ہو چکا ہے وہ بھی اگر حجامت کرائیں تو ان کے لیے مفید ہے۔ بلڈ پریشر ہم پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، اور افسردگی، ٹینشن، وہ افراد جو ٹینشن میں مبتلا ہیں انہیں بھی حجامت کروانی چاہیے۔ اور حجامت مختلف جسم کے مختلف حصوں سے کی جاتی ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو باقاعدہ اس کا ایک شیڈول، ایک ٹائم ٹیبل، اوقات اور باقاعدہ وہ مواضع اور مقامات جہاں سے حجامت کی جاتی ہے وہ سارا آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کیسے کی جاتی ہے۔ یہ طب اسلامی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو وہاں بہت سارے مقامات پر باقاعدہ فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خود بھی باقاعدگی کے ساتھ حجامت کروایا کریں اور اپنی امت کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ حجامت کیا کرے۔ بہت سے فوائد ہیں اس کے جو آج کل جدید میڈیکل سائنس میں بھی ثابت ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ چینی طب میں بھی اس کے بہت سارے فوائد بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر یہ جو حجامت ہے یہ اس طب سنتی چینی کے ساتھ اس کو مکس کیا جائے تو بہت سارے فوائد اس کے ہوتے ہیں۔ ہمارا موضوع چونکہ حجامت پر گفتگو کرنا نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک اسلامی
تعلیمات کے اندر، ایک اسلامی میڈیکل کے اندر جو ہے وہ ایک چیز ہے حجامت کروانا، یعنی جسم کے مخصوص حصوں سے خون کو باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ خون درست بھی ہو سکتا ہے، یہ خون فاسد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خون درست ہے اور باقاعدہ ان اصولوں کے مطابق، طبی اصولوں کے مطابق نکالا گیا ہے تو اسے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس اصول کے مطابق نہیں ہے تو اسے ضائع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر خون فاسد نکل رہا ہے تو یہ فاسد خون نکلنے سے بھی انسان کے وجود میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دفع ہو جاتی ہیں، اور معمولاً بعض لوگوں کا یہ خون نہایت ہی گاڑھا قسم کا، نہایت ہی کالا قسم کا، اس قسم کا ایک وہ خون گندا سا انسان کے وجود سے باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا حجامت کروانا طب اسلامی میں بہت اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر انسان حجامت کروائے تو یہ اس کے لیے مفید ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی گردن کے پیچھے یہ جو قفا ہے، اس قفا میں اگر انسان حجامت کرواتا ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ والحجامت علی نقرۃ القفاء، یہ انسان کے نسیان کا باعث بنتا ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ يُورِثُ النِّسْيَانَ، یہ جتنے بھی موارد ہم نے بیان کیے ہیں، کل ذالک، یہ جو ذالک، یہ جو 11 مورد میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، یہ یورث النسیان، یہ انسان کے وجود میں نسیان لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان عوامل کی جو انسان کے وجود میں حافظے کے استحکام کا باعث بنتی ہیں، ان کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عوامل جو انسان کے حافظے کے کمزور کرنے کا باعث بنتی ہیں ان سے اجتناب کرنے کی بھی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس نورانی کتاب کی 11 فصلیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور کل سے ہم اس کی آخری فصل جو 12ویں فصل ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔